مری میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور آیا۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے 10 خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ کشمیر سے آئی لیگی خواتین کے انٹرویوز نواز شریف اور مریم نواز نے کیے۔ اجلاس میں مری ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ملک میں آبادی کے لحاظ سے صوبے اور انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت سندھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جہاں جہاں صوبے کی آواز اٹھ رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انتظامی یونٹس بنانا سندھیوں کے خلاف نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد میں چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین میں صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس میں ترمیم کا بل پیش کیا جا چکا ہے جو ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے۔ آئین کے آرٹیکل موجود ہیں صوبے بنانے پر، اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ ہاں، اس کو بنانے کے طریقے میں بات ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صوبے کو اختیار دینا خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ کون اپنے حصے کی جاگیر کو تقسیم کرنا چاہے گا؟ عوام کے جائز حق کو عوام تک پہنچانا تقسیم نہیں ہے، تفریق نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد سندھ کی آبادی کا 43% ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شہر اپنے وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں اپنی ترمیم لے کر گئی۔ اس پر سوائے پیپلز پارٹی کے سب مان گئے اور اقلیت میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو ویٹو کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایم کیو ایم پاکستان نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے اٹھنے والی ہر آواز کا حصہ بنے گی۔ اقلیت میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کو اپنی غرور اپنے جو ان کے پاس نمبر ہیں جس سے ان کو پتا ہے کہ وہ حکومت کو گرا دیں گے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ویٹو کر دیا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو آج آپ میری لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہے نا، اب اس ملک میں اٹھنے والی ساری ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی تحریک کا ہم حصہ بنیں گے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اختیارات کی تقسیم کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے تاثر دیا ہے کہ اختیارات کی تقسیم سندھ کی تقسیم ہے، جو بالکل غلط تاثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام کو گمراہ کرنے کے بجائے اختیارات کی اصل تقسیم پر بات ہونی چاہیے۔ کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز، کراچی۔ دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کے آئینی موقف کو آدھا سچ قرار دے دیا۔ کہا ایم کیو ایم کا صوبہ کارڈ سیاسی دیوالیہ پن کی آخری کوشش ہے۔ سندھ کو لسانی یا جغرافیائی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کے 22,000 ارب روپے کے دعوے کو بھی سستی شہرت کا ڈیجیٹل سٹنٹ قرار دیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم پاکستان کی پریس کانفرنس پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ موجود ہے، تاہم گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی شقیں وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے، لسانی بنیادوں پر ملک تقسیم کرنے کے لیے نہیں۔ ان کے مطابق اگر ایم کیو ایم کو آئین کا اتنا ہی احترام ہے تو آئین کی روح قرار دی جانے والی 18ویں ترمیم کو کیوں ہدف بناتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سندھ کو جغرافیائی لکیروں سے تقسیم کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کے 22,000 ارب روپے کے فگر کو بھی سستی شہرت کا ڈیجیٹل سٹنٹ قرار دیا۔ PS30 خیرپور میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ یاسر فاروقی سے تفصیل جانتے ہیں۔
جی بالکل، حلقہ PS-30 خیرپور کی خالی نشست پہ پولنگ کا عمل جاری ہے۔ صبح کے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشن پہ جو ووٹرز کا رجحان تھا ووٹ ڈالنے کا وہ کافی کم نظر آ رہا تھا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد ووٹرز نے نکلنا شروع کیا ہے اور انہوں نے پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا ہے، جہاں پہ وہ پہنچ کے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ گہما گہمی اس وقت عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر امیدواروں کے جو حمایتی ہیں انہوں نے کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ ووٹرز آ رہے ہیں، اپنی رسید لے رہے ہیں، ووٹ نمبر پتہ کر رہے ہیں اور اندر آ کے پولنگ اسٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ مزید یہ رش بڑھے گا، مزید ووٹرز اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ رکن قومی اسمبلی ملک اقبال چنڑ مرحوم کی سیاسی و عوامی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ بہاولپور کی سیاسی تاریخ میں ملک اقبال چنڑ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کے گھر گئے، ان کے والد MNA ملک محمد اقبال چنڑ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، کہا کہ مرحوم ایک زیرک سیاستدان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بلوچستان کے علاقے خاران کا ذکر کرتے ہیں، جہاں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل تباہ کیا گیا۔ دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ بلوچستان کی خواتین پارلیمنٹیرینز نے کہا ہے کہ نوشکی میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر ماں اور بیٹی کو شہید کیا۔ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت، افسوسناک اور بلوچ روایات کی منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین پارلیمنٹیرینز اس طرح کے واقعات پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں مشیر کھیل مینا مجید کا کہنا تھا کہ نوشکی میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بی بی حنیفہ اور حفصہ کو شہید کیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ اب عام بلوچ لوگ اور خواتین فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ مینا بلوچ نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا کا کہنا تھا کہ نوشکی کے افسوسناک واقعے پر خواتین پارلیمنٹیرینز خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ خواتین کو ہر جگہ اور ہر حال میں تحفظ دیا جانا چاہیے۔ صوبائی وزیر تعلیم راحلہ درانی کا کہنا تھا کہ بلوچ خواتین کو قتل کر کے بلوچستان کے بارے میں کیا تاثر دیا گیا۔ ٹنڈو الایار میں لڑکی کے قتل کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں 4 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامزد مقتولہ کے والد اور بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق جناح ٹاؤن میں سب انسپیکٹر کی مدعیت میں مقدمہ 2 نامزد ملزمان سمیت 4 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل کے شواہد چھپانے اور قصاص سے دیت کی دفعات بھی شامل ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ والد اور بھائی نے لڑکی کو مبینہ تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا، جبکہ دیگر 2 ساتھیوں نے شواہد ختم کرنے میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا۔ SSP سلیم شاہ کے مطابق واقعے کی انکوائری کے لیے JIT تشکیل دے دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 2 روز قبل گھر سے لڑکی کی لاش ملی تھی۔ لاہور میں بادامی باغ اور چوک کے یتیم خانہ کے قریب ہونے والی دہشت گردی کے 2 واقعات کی تحقیقات کے سلسلے میں سابق SHO راوی روڈ اورنگزیب شاہی کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق محافظ اسکواڈ نے کچھ عرصہ قبل 2 ملزمان ریحان بٹ اور طارق کو راوی روڈ سے پکڑا۔ اسلحہ برآمد ہونے کے باوجود SHO راوی روڈ اورنگزیب شاہی نے ریحان بٹ کو بغیر کارروائی چھوڑ دیا تھا۔ طارق کے خلاف مقدمہ درج ہوا جو کہ بعد میں خارج ہو گیا۔ واضح ہے کہ 13 اگست کو بادامی باغ اور چوک یتیم خانہ کے قریب دہشت گردی کے واقعات میں ایک سب انسپیکٹر 2 اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث باپ فیاض اور بیٹا ریحان پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔
گورنر ہاؤس سندھ میں گڈس ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات میں ٹرانسپورٹرز نے اپنے مطالبات سے حکومتی وفد کو آگاہ کیا۔ دوسری جانب آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر نبیل محمود کا کہنا ہے کہ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں اتفاق ہو گیا تو آج رات یا کل صبح تک ہڑتال ختم کر سکتے ہیں۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرولیم کی روزانہ قیمتوں کے تعین کی پالیسی میں تبدیلی سے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ حکومت نے ٹول ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسل لوڈ میں کچھ نرمی دینے کا عندیہ دیا ہے۔ صدر آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد آوان کا کہنا ہے امید ہے ہمارے تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ بیشتر مطالبات پر اتفاق ہوا لیکن زبانی یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں تحریری منٹس اور دستخط شدہ یقین دہانی چاہیے۔ امریکی ماہرین نے سرجری کے بغیر دماغ کے اندر نیورونز کی سرگرمی پر کام کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق ایرانی نژاد امریکی نیورو سرجن علی رضائی کی قیادت میں ماہرین نے دماغ کے گہرے حصوں کو بغیر سرجری کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے متحرک کرنے کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ اس طریقہ کار میں کھوپڑی میں سوراخ کیے بغیر مخصوص الٹرا ساؤنڈ لہروں کو دماغ کے مطلوبہ حصے میں نیورونز کی سرگرمی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔